نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ ہیں. ان آیات میں اور اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں یہ تیسرا اور چوتھا رکوع دونوں مسلم معاشرت اور تہذیب کے حوالے سے ان میں بنیادی اصول اور ضابطے ذکر کیے گئے اور یہ اصول اور ضابطے در حقیقت انسانیت کے اصول اور ضابطے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں سے پہلے معاشروں کے لیے بھی یہ اصول اسی طرح ضروری ہے. جن قوموں نے ان اصولوں کی پابندی کی یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے, انہوں نے عزت اور ترقی حاصل کی, اور جنہوں نے اللہ کے اصولوں کو نظر انداز کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے اور آخرت میں تو سخت ترین عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اس حوالے سے اس رکوع میں سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کی ممانعت کی ہے وہ اپنی اولاد کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا ہے, چاہے ان کا جسمانی قتل ہو یا علمی اور روحانی قتل ہو. یہ بہت بڑی خطا ہے. اور اسی طرح معاشرے کی پاکیزگی کے لیے زنا اور دواعی زنا سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. پھر اس کے بعد عام انسانیت کا تحفظ اس کو یقینی بنایا کہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو یقیناً اس کی سزا اسے دنیا میں بھی ملنی چاہیے اور آخرت میں. اور چوتھا اصول اس رکوع میں اللہ نے بیان فرمایا یتیم کے مال کا تحفظ ہونا چاہیے. یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا سرپرست اور ولی یعنی والد اس کی بلوغت سے پہلے دنیا سے چلا گیا, ابھی یہ کمزور ہے, نابالغ, اور اس کا والد جس نے اس کی سرپرستی کرنی تھی, جس نے اس کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا, وہ نہیں رہا. اور ظاہر ہے ایسے بچے جن کا والد نہیں ہوتا وہ یتیم ہو جاتے ہیں تو عموماً مفاد پرست, خود غرض اور لالچی لوگ ان کے مال میں تعرض کرنے لگ پڑتے ہیں. مختلف ہیلوں اور حربوں اور طریقوں سے ان کا مال ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں. جس نے ان کے مال کی حفاظت کرنی تھی وہ تو ہے وہ نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری مسلم سوسائٹی کو ان کا سرپرست مقرر کر دیا اور
سختی سے روک دیا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں الا باللتی ہی احسن، مگر کوئی احسن اور اچھا طریقہ ہو کہ جس کے ذریعے سے تم اس کا مال ہتھیانے کی بجائے محفوظ کرنا چاہتے ہو یا اس کا مال بڑھانا چاہتے ہو۔ اس کا کوئی اور سرپرست مقرر ہوا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال مزید بڑھتا رہے، ظاہر اخراجات ہو رہی ہیں، ابھی تو وہ نابالغ ہے، مثلاً ابھی 2 4 سال 5 سال کا ہے، بالغ ہونے میں بھی 8 10 سال لگ سکتی، جب اس میں شعور پیدا ہو، عقل اس میں آئے، اپنے مال اور اپنے بارے میں اچھا برا فیصلہ کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو۔ ابھی اس وقت اور عمر کے آنے میں کافی سال باقی ہیں، اور کوئی انسان یہ چاہتا ہے جو اس کا سرپرست ہے، جو اس کا ولی ہے، کہ اس طریقے سے مال تو خرچ ہو رہا ہے، ظاہر یتیم کے اخراجات، اس کے دیگر تعلقات والے جو اس کے گھر والے ہیں ان کے اخراجات وہ اسی کے مال میں سے خرچ کیے جائیں گے، تو اس طرح مال استعمال ہوتا رہے گا، خرچ ہوتا رہے گا تو کم ہو جائے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ مال بڑھتا رہے، کم نہ ہو، اس کے لیے اس کے مال کو کسی تجارت میں لگاتا ہے، کسی ایسے کام میں لگاتا ہے جہاں سے آمدن کا مسلسل ایک سلسلہ بن گیا اور اس کے اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں اور مال بھی اس کا بڑھ رہا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں بددیانتی نہیں ہے، اس کے مال کو ضائع کرنا نہیں ہے بلکہ مال کی مزید حفاظت ہے۔ ایسا طریقہ اگر کوئی ہو تو وہ تو اچھا ہے۔ منع کیا جا رہا ہے اصل میں یتیم کے مال کے قریب جانے سے جو منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، وہ صرف اس کے مال کو ضائع کرنے کی وجہ سے، اس لیے فرمایا الا باللتی ہی احسن، مگر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جو زیادہ اچھا اور مناسب ہے، جس کے ذریعے سے اس کا مال مزید محفوظ ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، حتیٰ یبلغ اشدہ، اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے اس وقت تک جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، سن شعور کو نہ پہنچ جائے۔ جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء میں ایک توانائی، طاقت، قوت، اس کے دماغ میں بلوغت آ جاتی ہے تو اپنا اچھا برا فیصلہ وہ کر سکتا ہے، سن شعور کو پہنچ گیا، اس وقت تک اس کے مال کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد عام معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو ایک اہم اور بنیادی اصول ہے معاہدات کی پاسداری، اس کا ذکر بھی ہے۔ یاد رکھو، ہر معاشرہ، ہر خاندان، ہر فرد وہ کچھ معاہدات میں بندھا ہوتا ہے، چاہے وہ خاندانی معاہدہ ہو، معاہدہ ازدواج یعنی نکاح کا معاہدہ ہو، یا اسی طرح وہ معاہدہ سیاست ہو کہ ایک حکمران وہ معاہدات میں بندھا ہوا ہوتا ہے اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے، عوام بندھی ہوتی ہے اپنے حکمران کی اطاعت کرنے کے حوالے سے، یا اسی طرح عام معاشرے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ وہ کسی قسم کے اس کے مال جان آبرو میں تعرض نہ کرے گا، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، معاہدہ معاشرت جس میں وہ بندھا ہوا ہے۔ اور کاروباری معاہدات ہوتے ہیں، سیاسی معاہدات ہوتے ہیں، جس قدر بھی جتنے بھی معاہدات ہیں ان کی پاسداری کرو، کبھی بھی معاہدے کو توڑو نہیں، بلکہ میں باؤ بالعہد، عہد کو، معاہدے کو ہر صورت میں پورا کرو۔ کسی کے ساتھ تم نے لین دین کیا، کوئی معاہدہ کیا، اس کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، اور یاد رکھو یہ معاہدات جو تم نے کیے اور اب ان کو نبھا نہیں رہے ہو، ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، معاہدہ کر کے کیوں توڑا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بیان کی، اذا عاہد غدر، اس کے ہاں کوئی معاہدے کی پرواہ نہیں ہوتی، معاہدہ کیا ادھر سے توڑ دیا، وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کی پہچان اور نشانی یہ ہے کہ اذا عاہد وفا،
جب وہ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے. اپنے معاہدات کو اہل ایمان اپنی جان داؤ پر لگا کر بھی پورا کرتے ہیں. ان العہد کان مسئولا. اور فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اس کے بعد خاص طور پر تجارت کا ایک اہم اصول اور ضابطہ ذکر کیا. کامیاب تجارت کسی ملک کی معیشت کی بنیاد تین ہی چیزیں ہوتی ہیں. یا تو ان کی زراعت ہوتی ہے، اس کو ترقی دی جائے، اور اس کے بعد تجارت ہوتی ہے. یہ جو زراعت سے پیداوار حاصل ہوئی ہے اس کے اندر مزید کچھ افادیت پیدا کر کے دوسروں تک پہنچانا، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی بات مال منتقل کر کے کاروبار کرنا. تجارت یہ بہت کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اور تیسرا جو کسی ملک کا ذریعہ آمدن ہوتا ہے وہ صنعت ہوتی ہے، جس کی ذریعے سے چیزیں نئی سے نئی بنائی جاتی ہیں. یہ عامل پیدائش دولت یہ تین زراعت ہے، تجارت ہے، صنعت ہے. تو یہاں پر خاص طور پر تجارتی ایک اہم اصول اور ضابطہ ذکر کیا ہے کہ جب تم معاہدات کرو، معاملات کرو، خرید و فروخت کرو، تو اس وقت ماپ تول کو، وزن کو، دوسرے کے حق کو پورا ادا کرو. اس میں ڈنڈی نہ مارو. جیسے تم دوسرے سے اپنا حق پورا وصول کرنا چاہتے ہو، اسی طرح دوسرے کے حق کو پورا ادا کرو. اس میں کسی قسم کی کمی کرنا، کوتاہی کرنا، اور اس میں کیل اور ماپ میں یا کوئی اور طریقہ ہے دوسرے کو مال دینے کا، اس کے اندر تم کسی قسم کی خرابی پیدا کرتے ہو تو گویا کہ جو ایک ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کی تم نے خراب کر دیا. اس کے نتیجے میں معاشرے میں بددیانتی بڑھے گی، ظلم بڑھے گا، فساد پیدا ہوگا، اور معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی. اور جب معیشت تباہ و برباد ہوگی تو یقیناً وہ ملک معاشی طور پر جو تباہ و برباد ہوگا اس کی سیاست بھی نہیں رہے گی. اس میں انتشار، نفرتیں، بدامنیاں پیدا ہو جائیں گی. اس لیے قرآن نے یہاں بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ. جب تم ماپ کر دو کسی چیز کو، یا وزنوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، وزن کر کے دو تو بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، درست اور صحیح ترازو رکھنا چاہیے. اس میں کسی قسم کی کمی یا ہیر پھیر نہیں کرنا چاہیے. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ بہت بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے. انجام بہت اچھا ہے. اس کے نتیجے میں تمہارے مالوں میں، تمہارے کاروبار میں، تجارت میں مزید ترقی ہوگی. جو تاجر دو نمبری کرتا ہے جلدی لوگوں کا اعتماد اس سے اٹھ جاتا ہے. تو یہاں فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. تو انجام اس کے لیے برا ثابت ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے. اور جو کاروبار میں صحیح اور درست راستہ اختیار کرتا ہے، پورا وزن دیتا ہے، صحیح چیز دیتا ہے، تو یقیناً اس کاروباری آدمی کا کاروبار ترقی کرتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. یہ بھی بہت عام چیز ذکر کی ہے. کسی بھی ملک کی ترقی کے جو ادارے ہوتے ہیں، اس کی تحفظ کے ادارے ہوتے ہیں، وہ چار بنیادی ادارے ہیں. کسی نظام کے لیے جو اس کو سنبھالنے کے لیے جو ادارے قائم کیے جاتے ہیں، اس کی پارلیمنٹ ہے، اس کی عدلیہ ہے، اور اسی طرح اس کی انتظامیہ ہے. اور آج چوتھا ادارہ کسی ملک کی ترقی اور تنزل کے اندر جو کردار ادا کر رہا ہے وہ صحافت کا ہے. اگر آپ غلط خبریں پھیلائیں گے، جھوٹے پراپیگنڈے کریں گے، اس کا بڑا نقصان ہوگا. ملک تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کے اندر بے چینی اور کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ معلومات
اس کے اوپر ایک سوچ نظریہ فکر بنا لینا، پھر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ بہت بڑی تباہی بربادی کا باعث ہے۔ آج آپ قریب کے ملکوں میں دیکھیں جن کو تباہ برباد کیا گیا، وہاں غلط پروپیگنڈے کر کے ان کے بارے میں غلط انفارمیشن لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر اس کو ذریعہ بنایا گیا ہے تباہی بربادی کا۔ عراق کو دیکھیں، بڑے مولک ہتھیار ہیں ان کے پاس، اس کو پروپیگنڈا کر کے مسلم دنیا کو اس طریقے سے گمراہ کر کے وہاں اس عراق کا پورا کر دیا گیا، تباہ برباد کیا اس کو۔ لیبیا کو دیکھ لیں، لیبیا کی تباہی برباد کی بھی اسی طرح کے غلط پروپیگنڈوں کا اثر ہے، جس میں بہت سارے سادہ لوگ، وہاں کے عوام اور مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ بنے اور ایک بہترین عادل اور امن والی حکومت کو انہوں نے ختم کر دیا، تو وہاں کے حالات کتنے بدتر ہو گئے، ایسے پرامن حالات چل رہے تھے۔ اسی طرح آپ افغانستان کے حالات دیکھیں گے، شام کے دیکھیں گے، اور اسی طرح آج کل فلسطین کے حالات کو دیکھیں، غلط اور جھوٹے پروپیگنڈے۔ اس لیے مسلمان جماعت کو کہا جا رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جس کی حقیقت کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہاں سے ایک بات سنائی اور اس کے پیچھے دوڑ پڑے، ایسا نہ کرو۔ یاد رکھو ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری آنکھ، تمہارا دل و دماغ اور تمہاری قوت سماعت، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے حقیقت کی تحقیق کی ہے یا نہیں، حقیقت کے بارے میں جانا ہے یا نہیں، یہ بات دیکھی ہے، دیکھی ہوئی بات کی بھی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا جو اس کے نتیجے میں مجھے سمجھ آیا حقیقت ہوئی ہے، مزید تحقیق کرو۔ مسلمان کے بارے میں کہا گیا نا کہ مسلمان وہ ہے جو سنی سنائی باتوں پہ کام نہیں کرتا جب تک اس کی تحقیق نہیں کر لیتا، اچھی طرح جانچ پڑتال نہیں کر لیتا۔ فرمایا جھوٹا آدمی بری ہے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو بات سنائے اور آگے اس کا پروپیگنڈا کر دے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ بڑا خطرناک طرز ہے، پروپیگنڈا کرنا اور اس کے ذریعے سے غلط فیصلے کرنا۔ جی تو یہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان جماعت کو روکا ہے اور سمجھایا ہے کہ ایسی باتوں کے پیچھے نہ لگو کہ لیس لک بہ علم، جن کا تمہیں علم نہیں، حقیقت نہیں تمہیں جن کی پتہ۔ اگر اس طرح کرو گے تو تم سے یقیناً بات درست ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور اہم معاشرے کی کامیابی کا اصول ذکر کیا کہ معاشرے میں غرور و تکبر کرنا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، ان کی عزت کو اپنے سے کمتر جاننا، ان کی حیثیت کو گھٹانا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، زمین میں اکڑ کر متکبرانہ چال چلنا، مطلب اس سے صرف چال ہی نہیں ہے، یعنی جو متکبر ہوتا ہے اس کا تکبر اس کی چال سے، اس کے مقال سے، اس کی حالت سے واضح ہو جاتا ہے۔ وہ تکبر کرتا ہے، گفتگو میں بھی تکبر ہوتا ہے، چال ڈھال میں بھی تکبر ہوتا ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، انسان مغرور بن جائے، اپنے جیسے انسانوں کو اہمیت ہی نہ دے۔ تکبر کی بنیاد عام طور پر مال ہوتا ہے، یا کوئی حسب نسب ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں بعض برائے عارضی ہیں، وقتی ہیں، اور پھر ان چیزوں کی اہمیت انسان کے مقابلے میں کیا ہے؟ دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، ان کی تحقیر کرنا، اس سے بڑا گھٹیا پر کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ایک بزرگ جا رہے تھے، سامنے سے چودھری صاحب جو تکبر و غرور میں بھرے ہوئے مٹک کے چل رہے تھے اور اپنا ترا نکال رکھا تھا، پاؤں رکھتے کہیں تھے، پڑھتے کہیں تھے۔ سامنے سے اللہ والے آئے، انہوں نے کہا کہ اس طرح مت چلو، لا تمشی فی الارض مرحا،
انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ اس طرح یہ جو گردن تم نے اکڑا رکھی ہے تکبر و غرور سے، اس سے نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو، اور نہ ہی اس طرح جو پاؤں ہے تم پٹک پٹک میں مار رہے ہو اس سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ ادب کی، عزت و وقار کی چال چلو، وہ سکون طریقے سے چلو۔ وہ کہنے لگا تم مجھے جانتے ہو کون ہوں میں؟ ان اللہ والوں نے کہا ہاں میں تجھے جانتا ہوں۔ وہ پریشان ہو گیا، یہ مجھے کیا جانے گا، یہ تو پہلے مجھ سے جو اس نے بات کی ہے اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ میرے عہدے اور مرتبے سے واقف نہیں ہے۔ اس نے پوچھ لیا آپ بتاؤ میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اللہ والوں نے کہا سنو، انک جیفۃ، تیری حالت یہ تھی تو ایک پہلے جو تھا قدرت، اولک قدرت وآخرک جیفۃ وانت تحمل بینہما قذرۃ، تیری ابتدا ایک گندا قطرہ ہے۔ جب تو مادر رحم میں آیا اس وقت ایک گندا قطرہ ہی تھا جس کے اندر جراثیم تھے، کیڑے تھے، وہ جراثیم ہی کی حیت اور حالت بدل کر تو بڑھنا شروع ہوا۔ تیری ابتدا ایک ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا کیا ہے؟ ایک مردار، لوگ اس مردار کو مٹی میں ڈال جاتے، دفن کر جاتے، اپنے سے دور کر دیتے، اور اس کے درمیان تیری حالت یہ ہے کہ وانت تحمل بینہما قذرۃ، کہ تو اپنے اندر گندگی کو، نجاست کو اٹھائے ہوئے۔ ذرا جب واش روم میں بیٹھتے ہو تھوڑا غور کرو کیا تمہارے اندر سے نکل رہا ہے، وہ گندگی ہے، اس مالک کی مہربانی ہے کہ اس گندگی نے تمہاری گندگی پر پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ آج بھی تم گندگی اپنے اندر لیے ہوئے پھر رہے ہو، یہ تو تیری حقیقت ہے۔ تو انسان کس پر ناز کرے، کس پر فخر کرے، کیا اس کی حقیقت ہے کیا؟ قتل الانسان ما اکفر، انسان ہلاک ہو یہ سوچتا نہیں ہے یہ شیء خلقہ، کس چیز سے یہ پیدا ہوا ہے؟ من نطفہ، ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہوا ہے، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ نے اس قطرے کے ذریعے سے پھر اس کو پروان چڑھایا ہے، پھر یہ دنیا میں آیا اور تکبر اور غرور کرتا ہے، لیکن اس کا پھر انجام یہ ہوگا کہ ثم اماتہ فاقبرہ، اس پر موت واقع ہو جائے گی اور یہ قبر کی نظر ہو جائے گی، مردار ہو جائے گا۔ تو انسان اپنی ابتدا پر اور اپنی انتہا پر ذرا غور کرے اور اس کے درمیان والی حالت کو بھی پیش نظر رکھے۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، مغرور نہ ہوا کرو، تکبر نہ کرو، زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ انک لن تخرق الارض، اس طرح تکبر سے جو تم چل رہے ہو اس سے نہ تو زمین کو تم پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب باتیں تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جن کی تیرے رب نے اے پیغمبر تیری طرف وحی کی ہے، تمہیں حکم دیا ہے کہ ان باتوں کو اپناؤ۔ وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاہ سے لے کر یہاں تک یہ حکمت کی باتیں ہیں جس سے معاشرے ترقی کرتے ہیں، افراد کو کامیاب زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو اپناؤ۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، وگرنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم جہنم میں ملامت زدہ ہو کر اور دھتکارے ہوئے ڈال دیے جاؤ گے، دھکے مار کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، یہ تمہارا انجام ہوگا۔ اب اصفات میں ایک اور خرابی جو اس وقت کے مشرکوں میں پیدا ہو گئی تھی اس کا ذکر کیا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اس طرح جنوں کو بڑی عظمت دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی اس بودا سوچ کی وضاحت کر کے فرمایا عجیب بات ہے، اب اصفات ربکم بالبنین، کیا تمہارے لیے تو تمہارے رب نے بیٹے جو ہیں وہ تجویز دیے ہیں، اور واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں بناتے ہیں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک یہ بہت بڑی بات تم کہہ رہے ہو، بہت ہی غلط بات ہے جس کا تم اظہار کر رہے ہو، جو تم نے اپنا عقیدہ بنا رہے
سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں دو رکوعوں کے اندر مسلم معاشرت کے بنیادی اصول اور ضابطے ذکر کیے ہیں جس پر مسلم معاشرت قائم ہوتی ہے، لہذا ان اصولوں کا پاس رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ان پر عمل کرنا دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا ضمانت اس میں ضامن ہے، اور یہی انسان کی نجات کا ذریعہ۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ان احکامات